السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ سیرت کہانی میرے راہبر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو یہودی قبیلہ بنو نذیر کے انجام کے بارے میں بتایا تھا۔ بنو نذیر کے یہود بغیر لڑائی کیے اپنا سارا مال مسلمانوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ آئیے اب آپ کو ہم غنیمت اور فے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جب مسلمان فوج کسی ملک پر حملہ کر کے اس سے جنگ جیت جایا کرتی تھی اور ہارنے والی قوم جب بھاگ جاتی تھی تو ان کے جانے کے بعد جو مال و دولت ہاتھ آتا تھا اسے غنیمت کہتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سارے مال کے 5 حصے کیے جاتے تھے۔ کل 5 حصے کرنے کے بعد جو ایک حصہ ہوتا تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، اور جو مال بچ جاتا سارے کا سارا جیتنے والی فوج یعنی مسلمان صحابہ جو جنگ لڑ رہے ہوتے ان میں بانٹ دیا جاتا۔ بچوں، جو حصہ غریبوں کو دیا جاتا تھا اسے خمس کہا جاتا تھا۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جو جنگ مسلمان جیت جاتے اس سے حاصل ہونے والی دولت کا نام غنیمت ہوتا تھا۔ غریبوں کا حصہ خمس کہلاتا تھا اور باقی سارا مال و دولت مسلمان فوج کے لیے ہوتا تھا۔ یہ ساری بات تو تھی اس جنگ کی جہاں مسلمان جنگ لڑ کر کوئی مال حاصل کرتے، مگر یہودی قبیلہ بنی نذیر کے ساتھ تو لڑنا ہی نہیں پڑا تھا، بلکہ بغیر لڑائی کے وہ ڈر کر سارا کچھ دے کر چلے گئے تھے۔ اس طریقے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے فے کہتے تھے، اور فے کی تقسیم کا طریقہ مال غنیمت جیسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ فے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوتی تھی کہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ بنو نذیر سے بہت ساری جگہ، گھروں کا سامان، باغات اور ہتھیار وغیرہ حاصل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ اس میں سے مدینہ والے صحابہ کے بجائے مکہ والے صحابہ کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں دیں، کیونکہ وہ بہت غریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال و دولت اور زمین مکی ساتھیوں کے درمیان بانٹ دی اور کچھ مال دوسرے غریب لوگوں کو بھی دیا۔ مدینہ کے ساتھی بھی خوش تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی امیر ہیں اور ہمیں اس مال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ سارے عرب میں ہر کوئی مسلمانوں کو جو کمزور سمجھنے لگ گیا تھا ان کے دماغ اب ٹھیک ہو گئے۔ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے بدو یعنی ان پڑھ لوگ، وہ یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ بدو کہلاتے تھے۔ ان کو بس مار دھاڑ کرنے اور لڑائی کرنے کا ہی پتہ تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے بئر معونہ پر 70 صحابہ کو شہید کر دیا اور 10 کو رجی والی جگہ پر بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلے بدوؤں کو سبق سکھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ عرب علاقہ نجد میں بہت سے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نجد کے اندر حملہ کرنے پہنچ گئے۔ نجد دراصل ایک صحرائی ریتیلا علاقہ تھا۔ وہاں کے بدو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کو دیکھ کر بھاگ کر جا کر پہاڑوں میں چھپ گئے اور ڈر گئے۔ اس طرح ان بدوؤں نے کوئی جنگ بھی نہیں کی اور مسلمان واپس آ گئے۔ احد کی جنگ میں کافروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا کہ اگلے سال بدر والی جگہ پر پھر لڑیں گے۔ اب 1 سال پورا ہونے والا تھا، یعنی وعدے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مسلمان اب بدوؤں سے بھی فارغ تھے اور یہود سے بھی، چنانچہ وہ مکی کافروں کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگ گئے۔ شعبان 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 ساتھی لے کر بدر پہنچ گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اپنا وعدہ یاد تھا
وہ بھی اپنے 2000 ساتھی لے کر نکل پڑا۔ اب ایک اور مارکا مسلمانوں کے سامنے تھا۔ پیارے بچوں، اس مارکے کا حال ہم آپ کو بتائیں گے سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔